جہاں یہ اپنے مفاد کی بات نہیں آئے گی، اتنے بڑے دانشور نظر آئیں گے آپ کو، سمجھ سوچ والے، علم و عقل والے لیکن جہاں یہ اپنی مفاد پرستی کی بات آئے گی، ہر قسم کا فریب دیں گے، اور یہ بات اتنی سی نہیں سوچیں گے کہ اگر یہی روش ہر ایک نے اختیار کر لی، سوچئے عزیزان من، اگر صورت یہ ہو کہ ہر شخص جھوٹ بولے اور آپ یہ جانتے ہوں کہ یہ جو کچھ کہہ رہا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے، کس عذاب میں زندگی ہو جائے گی۔ کہتے ہیں اتنی بات نہیں سمجھتے کہ اگر یہ روش عام ہو جائے جو انہوں نے اختیار کر رکھی ہے، کتنا بڑا جہنم ہوگا جس میں زندگی گزارنی پڑے گی۔ وہ اس لیے کہ جھوٹ بولنے والا جھوٹی بات کہہ کے آخر میں یہ نہیں کہتا کہ دیکھو میاں صاحب میں نے یہ جھوٹ بولا ہے، اس کو سچ نہ سمجھ لینا، تو کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جھوٹ۔ وہ تو کامیاب ہوگا کہ قدم قدم کے اوپر آپ کے ساتھ وہ قسمیں کھاتا چلا جائے کہ بالکل سچی بات میں نے کہی ہے، لفظاً لفظاً سچ ہے، اس میں ذرا جھوٹ نہیں ہے، وہ یقین دلاتا چلا جائے۔ اور اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ یہ انہم لکاذبون، یہ بالکل جھوٹ بولتا ہے، یہ ابھی تک اس لیے چل رہا ہے جھوٹ کا معاملہ بھی کہ آپ ہر ایک کے متعلق یہ نہیں فرض کر لیتے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ محیط ہو جائے معاشرے کے اوپر تو معاشرہ جہنم بن جاتا، اب بھی جہنم بن چکا ہوا ہے، ہم قیامت موجود کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہاں جا کے جہنم آئے۔ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِنْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ۔ کہا کیفیت ان کی یہ ہے، بظاہر دیکھیے بڑے شریف آدمی نظر آتے ہیں، بڑے دیانتدار، بڑے ایماندار، بہت عمدہ قدکار جسے کہتے ہیں، شخصیت نہایت شریف نظر آتی ہے، اور ایسے باتوں نہیں کہ جب وہ بات کرے تو تو بھی کان لگا کے سننے لگ جائے کہ سن تو لوں یہ کیا کہتے ہیں۔ یعنی امپریشن فرسٹ ان کا یہ ہوتا ہے، یہ آتے ہی نہیں کہہ دیتے کہ میں آیا ہوں اور میں جھوٹ بولوں گا، جو کچھ کہوں گا اور میں تمہیں فریب دینے کے لیے آیا ہوں۔ کبھی کوئی کہے گا یہ بات، بڑے معتبر بنیں گے، بڑے ایماندار بنیں گے، باتیں ایسی کہ تو کان لگا کے سنے، لیکن در حقیقت یہ ہیں کیا؟ بظاہر تو ایسے بنے ہوئے، در حقیقت کیفیت ان کی یہ، گھن کھائی ہوئی لکڑی کو کبھی آپ نے دیکھا؟ یہ اوپر سے وہ لکڑی بالکل صحیح سلامت ہوتی ہے، اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے۔ اب تو ہمارے ہاں کہ وہ شتیر نہیں رہے، ورنہ پہلے تو یہ لکڑیوں کا شتیر ہوتا تھا۔ روز اس چھت کے نیچے سوتے ہیں، رہتے ہیں، شتیر دیکھ رہے ہیں، بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے۔ کسی دن ذرا سے اوپر ایک بچہ نے بھی دھمکی دی، وہ دھڑم سے نیچے گر گیا، وہ دیکھا کہ اندر سے کھوکھلا ہو رہا تھا۔ کہا یہ منافقین کی کیفیت یہ ہوتی ہے، بظاہر بڑی صحیح سلامت لکڑیاں نظر آتی ہیں، گھن کھائی ہوئی لکڑیاں تو اپنے سہارے تو یہ کھڑی نہیں ہو سکتی، کسی اور سہارے پہ ٹیک لگا کے کھڑی ہوتی ہیں، اندر سے گھن کھائی ہوئی ہوتی ہیں، کھوکھلی شخصیت ہوتی ہے ان کی۔ اس قدر مسند عجیب شخص چیز کہی ہے قرآن نے، سہارا لیے ہوئے یہ کھڑی رہتی ہیں کسی نہ کسی چیز کا، اپنی شخصیت کا سہارا نہیں، وہ تو گھن کھائی ہوئی ہوتی ہے، اور سہارے ہوتے ہیں جن کے آسرے یہ کھڑے ہوتے ہیں اور دھوکہ دے سکتے ہیں۔ کیفیت ان کی یہ ہوتی ہے، بڑی عجیب بات کہی۔ منافق سب سے زیادہ بزدل ہوتا ہے، اول تو اس بات کے اوپر ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ جو بات جھوٹ بول گیا ہوں، فریب دے گیا ہوں، وہ کہیں بات کھل نہ جائے، یہی چیز۔ اور جھوٹ کے اوپر، فریب کے اوپر جو کچھ بنایا ہوا ہوگا اس کو فیس کرنے کی جرت نہیں اس کے اندر ہوتی، بڑا بزدل ہوتا ہے۔ یہی بات ہے اگلی بات قرآن نے کہی، بزدلی کی یہ کیفیت، یحسبون کل صیحۃ علیہم، کیفیت یہ ہے کہ کہیں ذرا پتہ کھڑکا اور انہوں نے کہا کہ آئی موت ہماری۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منافق جن میں کچھ سٹینڈ لینے کی جرت نہیں ہوتی، کہیں ذرا اس کو شبہ بھی پڑے
کہ کچھ میری مخالفت یہ کچھ ہوتی ہے، بخلا اٹھتا ہے اس میں، اور بخلا جانے میں تو پھر آپ کو معلوم ہے نا، میں کہا کرتا ہوں کہ وہ بلی کمرے میں بند ہو جائے، بلی کی کیفیت ہے کہ شی کرو اور بھاگ جاتی ہے، لیکن جب کمرہ بند ہو جائے اور اسے معلوم ہو کہ خطرہ ہے تو پھر اس بوکھلاہٹ میں وہ آخری حربے استعمال کر لیتی ہے، آنکھیں نوچ لیتی ہے۔ یہ ہوتا ہے یحسبون کل صیحۃ علیہم، بزدلی کا یہ عالم۔ ہم العدو، جماعت مومنین سے کہا کہ ان کی ظاہرداری پہ نہ جانا، سخت دشمن ہیں، فاحذرہم، بڑی احتیاط برتو ان کو، قاتلہم اللہ، اب ان کی طرف آئے ستیہ ناس ان کا، جیسے ہم اپنے ہاں یہ کہتے ہیں نا، خدا سمجھیں، ان سے محاورہ ہوتا ہے، یہ عربی زبان کا محاورہ ہوتا ہے، خدا ان کو تباہ کرے، خدا سمجھیں ان کو، ستیہ ناس ان کا، انا یؤفکون، سمجھ سوچ کی صلاحیتیں رکھنے کے باوجود یہ کدھر بہہ کے جا رہے ہیں؟ یہ روش تو تباہی کی روش ہے، خود بھی تباہ ہوں گے، معاشرے کو بھی تباہ کریں گے، کدھر بہہ کے چلے جا رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُءُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ ان سے اگر کہا جائے، صحیح صاحب یہاں آیا استغفار کہ آؤ رسول کی طرف، وہ تمہارے لیے استغفار کرے، تو استغفار تو ہمارے ہاں بخشش کے معنی میں آتا ہے نا، مغفرت ہی اس معنی میں آتی ہے کہ تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے رسول، اور وہ سر پھیر کے چل دیتے ہیں، خود بھی چل دیتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں کہ ادھر نہ جانا، بڑے تکبر کے لہجے میں یہ کرتے ہیں۔ تو یہ کیا بات تھی کہ وہ تمہارے لیے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرے، آؤ، کیا حرج تھا؟ رسول نہیں کچھ کرنا تھا نا، اس ماں بھی منافقت برت۔ یہ جو اصطلاحیں ہیں قرآن کی عزیزان من، استغفار، مغفرت وغیرہ، بار بار آ چکی ہیں درس کے اندر، آپ کو معلوم ہے۔ استغفار کے معنی ہوتے ہیں غلط روش پہ چلنے والا جب اپنی غلطی کا احساس کر لے تو وہ پھر کھڑا ہو جاتا ہے اس مقام پہ، آگے نہیں بڑھتا، لیکن اتنی سی چیز تو کافی نہیں ہوتی، پھر وہ پیچھے پلٹتا ہے، جس غلط راستے پہ چلتا آ رہا تھا اسے چھوڑ کر صحیح راستے پہ چلنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ جو پلٹنا ہے یہ توبہ ہے، اور یہ صحیح راستے پہ اس کے بعد چلنا جو ہے یہ اصلاح، قرآن نے کہا ہے من تابہ و اصلاح، جس نے احساس کر لیا اپنی غلطی کا، رک گیا، پلٹ گیا اس سے، اور پھر صحیح راستے پہ چل پڑا، کہا کہ اس سے وہ غلط راستے پہ چلنے سے جو نقصان اس کا ہوا تھا اس کا ازالہ ہو جاتا ہے صحیح راستے پر چلنے سے۔ یہ جو ہے نا کسی کے متعلق یہ کہنا کہ آؤ بھائی یہ صحیح راستہ ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں، اس کے اوپر چلو، اس کے نقصانات سے جو اس کا ازالہ ہوتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے، اسے مغفرت کہتے ہیں۔ وہ مغفرت اپنے لیے خود کرتا ہے۔ یہ جسے ہم کہتے ہیں دوسرے کے لیے، وہ اتنی سی بات ہوتی ہے کہ اس کی رہنمائی کی جاتی ہے صحیح راستے کی طرف، اس کے لیے چاہا جاتا ہے کہ وہ اپنے نقصانات سے محفوظ رہ جائے۔ محفوظ اسی نے خود رہنا ہوتا ہے، چلنا اسی نے ہوتا ہے۔ اب اس کا نام ہوا ہمارے ہاں استغفار۔ اس استغفار کے لیے طریق کیا ہے؟ صبح اٹھے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تسبیح رکھی ہوئی ہے، ڈھیر لگا ہوا ہے، دانے پہ دانہ چل رہا ہے استغفر اللہ کا۔